مختصر تذکرہ ڈاکٹر ذاکر نائک۔ انڈیا کے شہر بمبئی میں عبدالکریم نائک کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ذاکر نائک رکھا جاتا ہے۔ جی وہی ذاکر نائک جسے بعد میں پوری دنیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے جاننے لگتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی والدہ محترمہ کا نام روشن نائک ہے۔ وہ ایک نیک سیرت خاتون ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بھائی کا نام محمد نائک اور بہن کا نام نائلہ نوشاد نورانی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اہلیہ کا نام فرحت نائک ہے۔ وہ اسلامی تعلیم کے فروغ میں اپنے کام کے لیے بھی مشہور ہیں اور اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن خواتین ونگ کی صدر ہیں۔ فرحت نائک اکثر اپنے شوہر کے ساتھ اسلامی موضوعات پر اپنے لیکچر اور مباحثوں میں جاتی رہتی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیٹے کا نام فاروق ذاکر نائک ہے۔ وہ 10 جولائی 1994 کو پیدا ہوئے۔ 8 سال کی چھوٹی عمر میں اپنے والد کے ساتھ دعوت کے سفر کے دوران فاروق ذاکر نائک چینی پونے میں ہزاروں لوگوں سے انگریزی اور عربی بولتے تھے۔ 2003 میں جب وہ 9 سال کے تھے، سری نگر میں انہوں نے 50,000 سے زیادہ لوگوں سے بات کی اور 2006 میں جب وہ 12 سال کے تھے تو انہوں نے حیدرآباد میں ایک بڑے سامعین سے بھی بات کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی پہچان ویسے تو پوری دنیا میں ایک اسلامک اسکالر کے نام سے ہے، لیکن پیشے کے لحاظ سے وہ ایک MBBS ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک مشہور ہندوستانی، ملائیشیا اور انڈونیشیا عوامی اسپیکر ہیں جو 18 اکتوبر 1965 کو بمبئی، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا قد 5 فٹ اور 7 انچ ہے۔ وہ ایک ہندوستانی اسلامی ٹیلی ویژنسٹ اور عوامی خطیب ہیں جو تقابلی مذہب پر توجہ دیتے ہیں۔ وہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے بانی اور صدر اور پیس ٹی وی چینل کے بھی بانی ہیں۔ 2016 میں ہندوستانی حکام نے ڈاکٹر ذاکر نائک پر بیرون ملک ملائیشیا میں منی لانڈرنگ کا الزام عائد کیا تھا۔ ذاکر نائک ہندوستان واپس تو نہیں آئے اور ملائیشیا کے شہری بن گئے۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے ناکافی شواہد کی وجہ سے ان کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کو ریڈ نوٹس جاری کرنے کی ناکام کوشش کی۔ بھارت، بنگلہ دیش، کینیڈا، سری لنکا اور برطانیہ میں پیس ٹی وی پر پابندی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نیٹ ورک 2023 تک ڈاکٹر ذاکر نائک کی مجموعی مالیت مبینہ طور پر تقریباً $5 ملین ہے۔ اگرچہ وہ ایک عاجزانہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن بہت سے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک کروڑ پتی انسان ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک ہندوستانی اسلامی مبلغ ہیں جنہوں نے ممبئی کے ٹوپی والا نیشنل میڈیکل کالج اور BYLs نیئر چیریٹیبل ہسپتال سے میڈیسن اور سرجری کی ڈگری حاصل کی ہے۔ انہوں نے سعودی عرب میں مدینہ کی اسلامی یونیورسٹی سے اسلامی الہیات میں ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر اسلامی نقطۂ نظر کو واضح کرتے ہیں اور اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں۔ قرآن، مستند حدیث اور دیگر مذہبی صحیفوں کو دلیل، منطق اور سائنسی حقائق کے ساتھ ایک بنیاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنے تنقیدی، تجزیے اور عوامی گفتگو کے بعد سامعین کے چیلنج کرنے والے سوالات کے قائل جوابات کے لیے بھی مشہور ہیں۔ پچھلے 28 سالوں میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے 2500 سے زیادہ عوامی تقریریں کی ہیں۔ اٹلی، UK، کینیڈا، USA، فرانس، ترکی، سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین، UAE، عمان، مصر، یمن، جنوبی افریقہ، بوٹسوانا، نائجیریا، گھانا، گیمبیا، الجزائر، مراکش، سری لنکا، سنگاپور میں، ملائیشیا، انڈونیشیا، برونائی، تھائی لینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ہانگ کانگ، چین، جاپان، جنوبی کوریا، گیانا، ٹرینیڈاڈ، ماریش، مالدیپ اور دیگر بہت سے ممالک کے علاوہ بھارت میں بھی متعدد عوامی مذاکرے کیے۔ اپریل 2012 میں کشن گنج، بہار، ہندوستان میں ان کی عوامی تقریر، جس میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی، جو کسی ایک خطیب کے مذہبی لیکچر کے لیے دنیا کے سب سے بڑے اجتماع میں سے
ایک ہے۔ 2017 میں انڈونیشیا اور 2019 میں ملائیشیا میں ان کی گفتگو نے 10 ملین سے زیادہ لوگوں کو متوجہ کیا۔ ہندوستان کی 1.2 بلین سے زائد آبادی میں ڈاکٹر ذاکر نائک 82 نمبر پر تھے۔ سال 2009 میں انڈیا ایکسپریس کے ذریعے شائع کردہ ہندوستان کے 100 سب سے زیادہ با اثر افراد کی فہرست اور 2010 میں 89 نمبر پر تھے۔ 2009 میں ہندوستان کے 10 اعلیٰ روحانی گروہ میں وہ نمبر 3 پر تھا اور اس فہرست میں سب سے اوپر تھا۔ 2010 جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی طرف سے 2011 سے 2023 کے آخری 13 ایڈیشنوں میں شائع ہونے والی کتاب دنیا کے 500 سب سے زیادہ با اثر مسلمان کتاب میں انہیں ٹاپ 70 میں شامل کیا گیا۔ 10 سال سے زیادہ کے ڈاکٹر ذاکر کو 79ویں نمبر پر رکھا گیا۔ اس نے کامیابی کے ساتھ دوسرے مذاہب کی ممتاز شخصیات کے ساتھ کئی سمپوزیا اور مکالموں میں بھی حصہ لیا۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل امریکہ کے 7 اپریل 2000 میں شکاگو، امریکہ میں قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں کے موضوع پر ان کا عوامی مکالمہ شاندار کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ 21 جنوری 2006 کو پیلس گراؤنڈ بنگلور میں منعقدہ مقدس صحیفوں کی روشنی میں ہندو مذہب اور اسلام میں خدا کا تصور کے موضوع پر ممتاز ہندو گرو سری روی شنکر کے ساتھ ان کا بین المذاہب مکالمہ دونوں عقائد کے لوگوں نے بے حد پسند کیا۔ اسلام اور تقابلی مذاہب کے عالمی مشہور خطیب شیخ احمد دیدات، جنہوں نے 1994 میں ڈاکٹر ذاکر کو دیدات پلس کہا تھا، مئی 2000 میں ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائک کو دعوت اور تقابلی مذہب کے مطالعے کے میدان میں ان کے کارنامے پر ایوارڈ دیا گیا۔ کندہ کاری کے ساتھ ایک تختی بھی پیش کی گئی۔ بیٹا، جو تم نے 4 سال میں کیا ہے، اس کو پورا کرنے میں مجھے 40 سال لگے۔ شیخ محمد بن راشد ال مکتوم، نائب صدر اور متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران، 29 جولائی 2013 کو دبئی انٹرنیشنل ہولی قرآن ایوارڈ کا اسلامک پرسنالٹی آف 2013 ایوارڈ میڈیا، تعلیم اور انسان دوستی میں عالمی سطح پر اسلام اور مسلمانوں کے لیے نمایاں خدمات فراہم کرنے پر ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ UAE درہم کا نقد انعام 1 ملین، جو اس نے فوری طور پر پیس ٹی وی نیٹ ورک کے لیے وقف انڈومنٹ فنڈ شروع کرنے کے لیے عطیہ کیا۔ 47 سال کی عمر میں ڈاکٹر ذاکر یہ ایوارڈ حاصل کرنے والے سب سے کم عمر تھے۔ اگونگ توانکو عبدالحلیم معظم شاہ، ملائیشیا کے بادشاہ اور سربراہ مملکت، 5 نومبر 2013 کو ڈاکٹر ذاکر نائک کو ملائیشیا کا سب سے بڑا اعزاز تقویٰ محل ہجرہ ممتاز بین الاقوامی شخصیت ایوارڈ سال 2013 کے لیے ان کی نمایاں خدمات اور اسلام کی ترقی میں شراکت کے لیے دیا گیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے اس پر دستخط بھی کیے۔ شارجہ کے حکمران شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی، ڈاکٹر ذاکر نائک کو 16 جنوری 2014 کو سال 2013 کے لیے شارجہ ایوارڈ برائے رضاکارانہ کام پیش کیا۔ گیمبیا کے صدر ڈاکٹر یحییٰ عبدالعزیز جامع، 15 اکتوبر 2014 کو ڈاکٹر ذاکر نائک کو 2 باوقار اعزازات سے نوازا گیا: دی انسائگنیا آف دی کمانڈر آف دا نیشنل آرڈر آف دا ریپبلک آف دا گیمبیا۔ گیمبیا میں سب سے بڑا قومی اعزاز ہے۔ گیمبیا کے ڈاکٹر یحییٰ عبدالعزیز جامع کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف گیمبیا UTG کی گورننگ کونسل کی جانب سے تحقیق اور ترسیل کو فروغ دینے میں علم کے پھیلاؤ کے لیے اعزازی ڈاکٹر آف ہیومن لیٹرز، بین الاقوامی سطح پر کمیونٹی کی خدمات۔ حرمین شریفین کے متولی شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود،
مارچ 2015 کو ڈاکٹر ذاکر نائک کو اسلام کی خدمت 2015 کا باوقار کنگ فیصل انٹرنیشنل پرائز پیش کیا گیا۔ انعام میں انعام یافتہ کی کامیابیوں کی نشاندہی کرنے والا ایک سرٹیفکیٹ اور ایک یادگاری 24 کیرات اور 200 گرام سعودی سونا تھا۔ انعام کی پوری رقم جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے وقف فار پیس ٹی وی نیٹ ورک کو عطیہ کی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے فیس بک پر 23.5 ملین سے زائد فالورز ہیں، جو نہ صرف مسلم مذہبی انگریزی بولنے والوں میں سب سے زیادہ بلکہ دنیا کے کسی بھی مذہبی انگریزی بولنے والوں میں سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے یوٹیوب چینل کے 3.6 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک دنیا کے 175 سے زیادہ ممالک میں کئی بین الاقوامی ٹی وی چینل پر باقاعدگی سے نظر آتے ہیں۔ ان کے 100 سے زائد مذاکرے، مکالمے، مباحثے اور سمپوزیا DVDs پر بھی دستیاب ہیں۔ انہوں نے اسلام اور تقابلی مذہب پر بہت سی کتابیں تصنیف کی۔ پیس ٹی وی نیٹ ورک کے پیچھے نظریاتی اور محرک قوت ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جنوری 2006 میں پیس ٹی وی انگلش کا آغاز کیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی اور مذہبی سیٹلائٹ ٹی وی چینل ہے، جس کے 100 ملین سے زیادہ ناظرین ہیں، جن میں سے 25% غیر مسلم ہیں۔ اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نے جون 2009 میں پیس ٹی وی اردو، اپریل 2011 میں پیس ٹی وی بنگلہ اور دسمبر 2015 میں پیس ٹی وی چائنیز کا آغاز کیا۔ پیس ٹی وی نیٹ ورک کے 200 ملین سے زیادہ ناظرین ہیں۔ وہ دنیا کی 10 بڑی زبانوں کا احاطہ کرنے کے لیے پیس ٹی وی نیٹ ورک کو وسعت دینے کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔